السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری حسب معمول فقی مسائل کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج ہم زکوٰۃ سے متعلق متفرق مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں جن حضرات نے سوالات کیے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، میں ان کا پہلے جواب دے دوں اور پھر اپنے مسائل بیان کروں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سامان تجارت، جو سامان فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے دکان پر یا مکان، اس میں کمپنی پہ، اس کی قیمت کس طرح لگائی جائے گی؟ ایک چیز 100 روپے میں خریدتا ہوں، 150 روپے میں فروخت کرتا ہوں، تو میں قیمت خرید کا اعتبار کروں کہ قیمت فروخت کا اعتبار کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں فروخت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کہ آپ سامان جس قیمت پر عموماً فروخت کرتے ہیں اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ عام طور پر خریدار جس قیمت پر سامان کو لیتے ہیں اس قیمت کا اعتبار کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے ان کا کہ نصاب میں قرض کو منہا کیا جاتا ہے، مائنس کیا جاتا ہے، اور قرض کو چھوڑ کر باقی مال اگر نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ مجھے لائر کی فیس دینی ہے، لائر سے میں نے کوئی کام کرایا تھا تو اس کی فیس مجھے دینی ہے تقریباً 1,00,000 روپے، تو کیا وہ بھی میرے اوپر قرض ہے اور اس کو بھی مائنس کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، جو کام آپ نے کسی سے کرایا ہے، مزدور سے یا لائر سے یا کسی بھی آدمی سے کام کرایا ہے اور اس کی مزدوری اور اجرت آپ کے اوپر واجب ہے، تو وہ بھی قرض میں شامل ہے۔ کوئی سامان آپ نے خریدا ہے، اس کی قیمت آپ پر واجب ہے، تو وہ بھی مائنس کی جائے گی اور اس کا بھی وضع کریں گے۔ وضع کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال جو ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے زمین خریدی تھی اس نیت سے کہ آئندہ ضرورت پڑے گی تو میں فروخت کر کے اس کو بچوں کی شادیاں کروں گا، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زمین پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو خریدتے وقت میں تجارت کی نیت کی ہو۔ اس وقت چونکہ حتمی طور پر فروخت کرنے کی نیت تھی نہیں، اور نہ ابھی بھی کوئی حتمی طور پر فروخت کی نیت ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال ان کا یہ بھی ہے کہ ایک زمین ہے جو خریدتے وقت میں کوئی خاص نیت نہیں تھی، ویسے ہی خرید کے رکھ لی، 5 سال اس کو استعمال میں لایا، 5 سال کے بعد اس کو فروخت کر دینے کی نیت ہو گئی، لیکن فروخت کرنے کی نوبت آئی نہیں، 6ویں سال یا 7ویں سال اس کو فروخت کیا، تو اب زکوٰۃ پورے 5 سال کی دینی ہے یا نیت ہونے کے بعد جو 2 سال گزرے ہیں اس 2 سال کی زکوٰۃ دینی ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب اس کا بھی یہی ہے کہ یہ اس کا بھی حکم تیسرے والے سوال کا ہے، یعنی جب وہ زمین فروخت ہو جائے گی تب اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، اس سے پہلے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، سونا اور چاندی فطری اور خلقی طور پر تو بڑھنے والی چیز ہے، مال نامی ہے، باقی تمام چیزیں وہ خود مال نامی نہیں ہیں۔ جب اس کو فروخت اور تجارت کی نیت سے اس کو لیا جائے گا تو اس سے وہ مال نامی بنتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ خریدتے وقت میں، ملکیت کے وقت میں، مالک بنتے وقت میں تجارت کی نیت نہیں تھی، تو اس لیے وہ مال نامی نہیں بنتے۔ اب درمیان میں نیت تجارت کی ہو جائے تو جب وہ عملاً اس کو فروخت کر دیا جائے گا تب وہ تبدیل ہوں گے مال نامی میں اور مال تجارت میں، تب اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ یہ چند ضروری سوالات تھے جو لوگوں نے پوچھے ہیں۔
تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، اس نصاب کے بقدر مال میں کون کون سی چیزیں منہا کی جائیں گی، یعنی مائنس کی جائیں گی، کم کی جائیں گی، گھٹائی جائیں گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حاجت اصلیہ کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہے وہ کم کیا جائے گا۔ حاجات اصلیہ جیسے کپڑا ہے، روٹی ہے اور مکان ہے، یہ آدمی کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، تو حاجت اصلیہ کی میں مشغول جتنی چیز ہوگی اس کو نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے قرض ہے، آدمی پر قرض ہے، 5 لاکھ روپے کا آدمی مالک ہے لیکن کچھ قرض بھی ہے، کئی لاکھ کا قرض، تو قرض کو مائنس کریں گے۔ مالیت 5 لاکھ کی اس وقت میں موجود ہے لیکن 2 لاکھ کا قرض ہے، تو قرض کو مائنس کر دیا جائے گا، باقی 3 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو طویل مدتی ہوتے ہیں، یعنی لمبی مدت کے لیے لیے ہوئے ہیں، مثلا 10 لاکھ روپے کا قرض لیا ہوا ہے اور ہیں ابھی 5 لاکھ روپے ملکیت میں موجود ہیں، تو قرض تو اس سے 2 گنا ہے، تو اگر یہاں قرض کو مائنس کریں گے تو پورے 5 لاکھ اس میں چلے جائیں گے اور 5 لاکھ میں سے 1 روپے بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 10 لاکھ روپے جو قرض ہے یہ طویل مدتی ہے یا مختصر مدت کا ہے۔ بعض لوگ طویل مدت کا قرض لیتے ہیں، جیسے ہوم لون لیتے ہیں، ہاؤزنگ لون لیتے ہیں، لمبی مدت کا قرضہ ہوتا ہے، 50 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے، مکان بنایا ہے اور اس کی مدت بھی ادائیگی کی 20 سال ہے مثلا، تو پورے 20 سال تک کے 50 لاکھ روپے مثلا جو بھی لیے ہیں تو سب کے سب مائنس کریں گے تو یہ آدمی جتنا مال رکھتا ہے اس پہ 1 پیسے کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہاں سمجھنا چاہیے طویل مدتی قرضوں میں صرف 1 سال کا جو پریمیم ہوتا ہے، اس سال کی جو قسط ادا کرنا ان کے ذمے جو واجب ہے، صرف وہ مائنس کریں گے، پورا قرض نہیں۔ اس سال میں کتنا ان کو ادا کرنا ہے صرف اتنا مائنس کریں گے۔ مثلا 50 لاکھ قرض لیے ہیں اور اس سال اس کو 2 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، تو صرف 2 لاکھ روپے مائنس کریں گے اور باقی ساری رقم جو ہے وہ مائنس نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی سامان آپ نے خریدا ہوا ہے اور اس کی قیمت آپ کو دینی واجب ہے تو وہ بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں، اس کو بھی مائنس کریں گے۔ کرائے پہ مکان کے کرائے پر آپ رہتے ہیں، کرائے کے مکان پر آپ رہتے ہیں اور اس کا کرایہ آپ کے ذمے باقی ہے، تو جتنا کرایہ ہے وہ اس وقت میں جتنا ادا کرنا ہے آپ کو، جو ادا ہو چکا وہ نہیں، بلکہ اب اس مہینے میں جتنا کرایہ آپ کو ادا کرنا ہے وہ مائنس کریں گے۔ اسی طرح سے حاجت اصلیہ میں کپڑے بھی ہیں، اپنے نابالغ بچوں کے بھی کپڑے ہیں، اہل و عیال کے، ان کو بھی کپڑے دینا ہے، تو اس کی کپڑوں کی سلائی کے لیے جتنا خرچ ہوگا وہ بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ بیوی کا مہر آپ کے ذمہ واجب ہے اور مہر معجل ہے، فوری ادا کرنے والا مہر، تو وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مہر معجل ہو جس میں مہلت کے ساتھ ادا کرنے کی کا وعدہ کیا گیا ہو تو وہ مائنس نہیں کریں گے۔ علاج چل رہا ہے بیماری کا اور علاج کے لیے اور دوائی وغیرہ کے لیے کچھ رقم کی اس وقت میں ضرورت ہے جو ابھی فی الفور خرچ میں آئے گی، تو اس کو بھی فوری طور پر جو خرچ میں آنے والی علاج اور معالجے کی جو رقم ہے وہ بھی مائنس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چند چیزیں ہیں جو آدمی وضع کر کے اس کو منہا کر کے
پھر بقیہ مال کا حساب لگائے گا اور بقیہ مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے گا۔ اب آئیے نصاب کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے جو آپ کو سمجھانا ضروری تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان سے اور توجہ سے اس بات کو سنیں۔ دیکھیے، نصاب کی دو قسمیں ہیں، ایک نصاب بڑا نصاب کہلاتا ہے اور ایک چھوٹا نصاب کہلاتا ہے۔ بڑا نصاب کس کو کہتے ہیں؟ بڑا نصاب میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اونٹ۔ 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے اونٹوں کی۔ نمبر 2، گائے اور بھینس، گائے بھینس بیل وغیرہ۔ اگر 30 گائے بھینس بیل وغیرہ ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ گایوں کی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3، بھیڑ بکریاں ہیں، تو اگر وہ 40 عدد کسی کے پاس ہیں تو ان بکریوں پہ زکوٰۃ اس کی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 4، زمین کی پیداوار ہے، پیداوار زمین سے پیدا ہونے والے پیداوار فصل، اس پہ عشر یا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا حساب ایک مستقل ہے، اس کے تفصیلی مسائل ہیں۔ نمبر 5، سونا چاندی، نقد روپیے اور مال تجارت وغیرہ وغیرہ۔ جتنے اموال ہم نے پہلے دن زکوٰۃ واجب ہونے والے اموال ہم نے جو دوسرے دن بیان کیے ہیں اپنی مجلس کے اندر، فقہی مجلس میں دوسری مرتبہ جو بیان کیے ہیں، وہ سارے اموال 5ویں قسم میں آتے ہیں۔ سونا، چاندی، نقد روپیے ہیں، مال تجارت ہے، یہ ساری چیزیں یہ سب 5ویں قسم میں آتی ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں نصاب کی ہیں۔ ان کے متعلق ایک ضابطہ اور اصول آپ سمجھ لیں۔ پہلی جو 4 قسمیں ہیں، اونٹ، گائے بیل بھینس، بکریاں، زمینات، یہ چاروں نصاب ایسے ہیں کہ یہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ نصاب ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ ضم نہیں کیا جائے گا، ملایا نہیں جائے گا، ہر ایک علیحدہ علیحدہ نصاب ہے۔ اگر اونٹ ہیں تو وہ نصاب کے بقدر ہیں تو اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ گائے بیل وغیرہ اور نصاب کے بقدر ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہی بکریوں کا اور یہی زمین کا، تو ہر ایک چاروں کے چاروں علیحدہ علیحدہ نصاب ہیں، ایک کو دوسرے سے ملایا نہیں جائے گا نصاب پورا کرنے کے لیے۔ یہ 4 کے بارے میں یہ اصول ہے۔ لیکن 5ویں چیز میں، جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، سونا، چاندی، کیش، نقد روپیے، مال تجارت وغیرہ جو ہم نے بتائی ہیں مال کی قسمیں، وہ سارے اموال کا حکم یہ ہے کہ ان میں اگر سونا نصاب کے بقدر ہے تو ٹھیک ہے، چاندی نصاب کے بقدر ہے تو ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر سونا اور چاندی بھی پورا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، تو یاد رکھیے 5ویں قسم میں جتنی چیزوں کا بیان آیا ہے، یہ ساری چیزوں کو ملا کر اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سونا تھوڑا سا ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، نقد روپے تھوڑے سے ہیں، مال تجارت تھوڑا سا ہے، تو اور جتنی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا وہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو وہ تھوڑی تھوڑی ساری چیزوں کو ملایا جائے گا، اور ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ چند گرام سونا ہے، چند گرام چاندی ہے، کچھ کیش رکھے ہیں، کچھ اور سامان بھی رکھا ہوا ہے فروخت کا، تو یہ سب ملائیے آپ، یہ اگر چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی کل ہم نے جو قیمت لگائی 1-2 دن کے اندر، تو 25,000 کچھ 400-500 روپے کی قیمت لگ بھگ قیمت بنی تھی، تو گئے 25,500 روپے کی قیمت کے یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو نصاب پورا کرنے کے لیے 5ویں نمبر کی ان تمام چیزوں کو ملایا جائے گا۔ یہ ہوا چھوٹا نصاب۔ بڑا نصاب، اب بڑا نصاب جس شخص کے پاس ہے، اب یہ 5 نصاب میں سے کوئی بھی ایک نصاب رکھنے والا بڑا نصاب کا مالک ہے۔ 5 اونٹ ہیں تو بڑے نصاب کا مالک ہے، 30 گائے ہیں تو بڑے نصاب کا مالک ہے، 40 بکریاں ہیں تو بڑے نصاب کا مالک ہے،
اور زمین زکوٰۃ والی موجود ہے تو وہ بڑے نصاب کا مالک ہے، اور سونا چاندی سامان تجارت نقد روپے سب ملا کر اگر نصاب کے بقدر ہیں تو بڑے نصاب کا مالک ہے۔ تو جو شخص بڑے نصاب کا مالک ہے اس کے کیا احکامات ہیں؟ اس کے 6 احکامات ہیں۔ پہلا حکم اس پر یہ ہے کہ اس پر قربانی دینی واجب ہے جب قربانی کا وقت آئے گا۔ دوسرا حکم اس پر یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے، ابھی عید کے دن صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر یہ سارا مال ملا کے حج کے خرچ کے برابر ہو جائے تو حج فرض ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ اپنے ددیال اور نانیحال اور دادیحال کے جتنے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں میں کوئی مرد اور عورت ایسی ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہے اور ان کا نان نفقہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ان کا نان نفقہ بھی واجب ہے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ اس شخص کو دوسرے سے زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور چھٹا حکم یہ ہے کہ خود اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ یہ بڑے نصاب کے مالک کے لیے 6 احکامات۔ اب آئیے سمجھتے ہیں چھوٹا نصاب، یہ بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے۔ چھوٹا نصاب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مقدار نصاب تو وہی ہے جو ہم نے بتائی، 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت۔ نصاب کی مقدار تو وہی ہے، لیکن اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے مال کو شامل کیا جائے گا وہ سمجھنا ہے۔ بڑے نصاب میں کیا کیا شامل کیا جائے گا وہ بتا دیا۔ چھوٹے نصاب میں ایک آدمی کے پاس رہنے کا ایک مکان ہے اور ایک دوسرا مکان زائد ہے جو رہنے کے لیے نہیں ہے، کرائے پر دیا ہوا ہے، اور اس کرائے پر اس کا گزران موقوف نہیں ہے، اس کرائے کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے اس کا، تو یاد رکھیے اس مکان کی قیمت کو اس نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں برتنے کے، کچھ برتن تو کام میں آتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو برتن کام میں نہیں آتے، کبھی بھی سالوں گزر جاتے ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پہننے اوڑھنے بچھانے وغیرہ کے کپڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ تو اس میں استعمال میں آتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور کچھ اس میں ایسے ہیں کہ جو کبھی استعمال میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آدمی کے پاس کئی ساری سواریاں ہیں، ایک یا دو ضرورت کی ہیں جو زیادہ ضرورت کی ہیں، استعمال میں آتی ہیں، اور باقی ایک دو سواری ایسی ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ گھر میں کچھ فرنیچر ہے جو استعمال میں آتا ہے، کچھ فرنیچر ایسا ہے کہ جو پڑا ہوا ہے کوئی استعمال میں نہیں آتا ہے، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اب یہ ساری ضرورت سے زائد چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو شامل کیا جائے گا نصاب پورا کرنے کے لیے۔ جب ان سب کو شامل کر کے نصاب پورا ہو گیا تو یہ آدمی چھوٹے نصاب کا مالک بنا۔ اب چھوٹے نصاب کا جو شخص مالک بنتا ہے اس پر 5 احکامات ہیں، وہ دھیان سے سنیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے جب صدقہ فطر کا وقت آئے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ اگر مال حج کے خرچ کے برابر ہو جائے تو حج فرض ہو گیا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نانی حال اور دادی حال کے رشتہ داروں میں جو کمانے سے عاجز ہیں ان کا نان نفقہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اس شخص کو زکوٰۃ لینا یا صدقات واجبہ لینا حرام ہوگا۔ یہ چھوٹے نصاب کے مالک شخص، اور خود اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں، کیونکہ جو چیزیں نصاب پورا کرنے کے لیے شامل کی گئی ہیں وہ چیزیں سب ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد نہیں ہیں۔ ضروریات اصلیہ سے زائد چیزوں کو شمار کر کے نصاب پورا کیا جا رہا ہو تو وہ بڑا نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد ایسی چیزیں ہیں نہیں۔ یہ جتنی چیزیں تھیں سب ضرورت کی چیزیں تھیں،
لیکن عام اوقات میں وہ استعمال میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان کو ضرورت سے زائد شمار کر کے اس کے ذریعے نصاب پورا کیا گیا، تو یہ چھوٹے نصاب کا مالک بنا، اور اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اب یہاں پر رک کر آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ مجلس میں اس کو بقیہ مسائل پورا کریں گے۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر کوئی شخص بھی زکوٰۃ لینے کے قابل نکلے گا ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس ترتیب سے اگر آپ دیکھو تو جو صحیح فقیر اور سچا فقیر ہے وہ نکل آئے گا سامنے، جو واقعتاً فقیر ہے، جو واقعتاً محتاج ہے، وہ سامنے نکل آئے گا اور زکوٰۃ اس کو پہنچے گی، اور باقی اتنے یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس مال موجود ہے، اور ضرورت سے زائد ان کے پاس سامان موجود ہے، جس کی وجہ سے نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو یہ حقیقی فقیر نہیں ہے۔ اب یہ آخری سے بھی آخری بات اور ہے کہ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے بڑے بڑے کمانے والے بھی سب عاجز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا حکم؟ تو وہ تو اس وقت میں بالکل نہیں کما رہے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کچھ حضرات نے یہ سوال کیا تھا ہم سے، تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ یہ فقر عارضی ہے کہ مستقل ہے، کہ یہ تو عارضی ہے، ایک چھوٹی سی مدت کے لیے وہ اس وقت میں اپنے خرچ کے پیسے کا مالک نہیں ہے، لیکن مال کا نصاب کے مال کا مالک تو ہے۔ کیا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کا نصاب ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا، نصاب کے بقدر مال تو اس کے پاس موجود ہے، سونے ہیں، عمارتیں ہیں، اور زیورات ہیں، اور فلاں مال تجارت ہے کہ وہ سب تو موجود ہے، تو نصاب کے بقدر مال کا وہ مالک تو برقرار ہے، وہ تو ختم نہیں ہوا۔ تو جب تک وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اب رہا یہ کہ اس وقت خرچ کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرض لے، آئندہ ادائیگی کے وعدے پر قرض لے سکتا ہے، اور قرض لے کر کے وہ جب لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو اپنی تجارت سے وہ قرض ادا کرے گا فوراً۔ لیکن جو حقیقی فقیر ہے، جس کے پاس نہ خود اب نصاب کے بقدر مال ہے اور نہ آئندہ اس کو اتنا کما کر جمانے کی کوئی توقع ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا حق تو نہیں مارنا چاہیے، وہ حقیقی فقیر ہے اور وہ نصاب کا، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ اس کو جانی چاہیے۔ رہا یہ آدمی جو عارضی طور پر محتاج ہوا ہے، تو یہ تو قرض لے سکتا ہے، اور قرض کے ذریعے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور دیگر نفلی صدقات، نفلی صدقات تو صاحب حیثیت کو بھی دے سکتے ہیں، ہدیہ کی نیت سے تو مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، تو ہدیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نفلی صدقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عام کھلانے پلانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رمضان ہے، سب کو کھلاؤ، مالدار کو بھی کھلائیں، غریب کو بھی کھلائیں، تو یہ کھلانے پلانا نفلی صدقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو صرف زکوٰۃ ہی کیا ایسی چیز ہے کہ اسی سے مالدار کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اور غریب کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ نظریہ اور یہ سوچ ہی صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ صرف غریب کا حق ہے، آپ غریب کو دیجئے، اور جہاں اس وقت میں مالدار حیثیت والے محتاج ہو گئے ہیں ان کو نفلی صدقات کے ذریعے سے اور خیرات کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے آپ ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔